اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کو کن لوگوں کے حوالے کرتے ہیں اور کن لوگوں کے حوالے نہیں کرتے. صحیح ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہمارا ایک باغ ہے اور ہم اس میں ایک مالی کے لیے معیار رکھتے ہیں نا، لیکن آج کل تو ہمارے باغ نہیں ہوتے. تو چلیں آپ سمجھ لیں کہ ہمارا ایک کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے. تو اس ادارے میں اگر ہم کسی کو نوکری دیتے ہیں اور تو اس کے لیے کچھ معیار سیٹ کرتے ہیں نا، اور وہ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو کہ وہ بندہ جو شروع میں نوکری کرنے آیا تھا اس وقت اس کی صلاحیت بھی تھی، تو وہ آ گیا نوکری کرنے لگ گیا، تو اچھی طرح انہوں نے ڈیلیور کیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے بھی یہ کہنے لگ جائیں کہ چونکہ یہ ہمارا خاندانی ادارہ ہے تو صلاحیت ہو نہ ہو اس کارخانے پہ یا اس ادارے پہ سربراہی میری ہی ہوگی. تو یہ غلط ہے نا. وہ مالک کی کارخانہ اس سے کہیں گے کہ کارخانہ میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہر حال میں آپ ہی اس کی سربراہ رہیں. کارخانہ اس لیے بنایا تھا کہ کارخانے کو اچھی طرح چلایا جا سکے، اس کی پروڈکشن بڑھائی جا سکے. بالکل کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کی ہے، تو اس لیے نہیں کی کہ اس میں کوئی ایک طبقہ ہے جو بالفرض مسلمان ہے یا بالفرض یہودی ہے یا کوئی بھی آپ لے لیں. ہر مذہب کا خیال ہے آج کل کہ جیسے کائنات اس کے حوالے کی گئی ہے. اصل میں یہودیوں کا تو اس پہ بڑا زور ہے، اور یہودی خصوصاً قوموں کے عروج اور زوال میں یہودی اس فلسفے کو نہیں مانتے تھے کبھی بھی. انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جنت ہمیں ہی ملنی ہے، ہم خواہ کچھ بھی کریں ہمارا اور درجہ ہے، اور جو عام انسانیت اور ہے وہ امی ہیں، سارے جاہل ہیں، ان کا درجہ اور ہے. معذرت کے ساتھ ہمارا رویہ بھی آج کل تقریباً یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اس کائنات میں، جتنا بھی ظلم کریں، جتنا بھی ڈیلیور نہ کر سکیں، جتنا بھی ہم اس کو برباد کریں اس باغ کو، اللہ کے تو ہم چہیتے ہیں، تو وہ کائنات ہمارے حوالے کرے گا، وہ کائنات ہمیں دے گا، اور وہ ساری سربراہی ہماری چلے گی. لیکن ظاہر ہے یہ تو ہماری خواہش ہے نا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. مولانا نے فرمایا ہے کہ اللہ کا قانون ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں بنانے کی صلاحیت، بناؤ کی صلاحیت، صحیح ہے، پروڈیوس کرنے کی صلاحیت، پروڈکشن کی صلاحیت زیادہ ہوگی، جس میں واقعی قیادت کی صلاحیت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قیادت اسی کو دیں گے، اسی طبقے کو. اور یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے یا کافر، کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے حوالے نہیں کرتے یہ کائنات. لیکن ویسٹ والے جو ایتھیسٹ ہونے کے باوجود یا عیسائی ہونے کے باوجود، اور مذہب کے ساتھ کبھی کبھار ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ جیسے بھی ہیں، اور ہم مطلب یہاں گن سکتے ہیں ان کی خرابیاں، بے شمار خرابیاں. وہ سارے شرابی ہیں، وہ سارے سود خور ہیں، وہ ظلم بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بے شمار وہ ہم کر سکتے ہیں ان کی خرابیاں گنوا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خرابیوں سے پاک ہے، اس کا یہ اثر آپ پہ نہ ہو جائے کہ آپ سمجھنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ کو ویسٹ والے پسند آ گئے ہیں. ویسٹ کی بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہمارے مقابلے میں ان کی کوئی صلاحیت ہوگی کہ وہ باغبانی کر سکیں. جاوید غامدی کا نام کسی نے سنا ہوگا. ان کا خیال یہ ہے، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ، یہ جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، تو پہلے ایک بیٹے نے سرداری کی ہے کائنات کی، پھر دوسرے بیٹے نے سرداری کی ہے کائنات کی، اب تیسرے بیٹے کی باری ہے، اور تیسرے بیٹے کی نسل سے مراد ویسٹ ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو معزول کر دیں تو دوبارہ قیادت نہیں دیتے. ہم اس فلسفے کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ دیتے ہیں، سہبارہ دیتے ہیں، بار بار قیادت دیتے ہیں، لیکن قیادت کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ میں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی پھر بلا وجہ دشمنی بھی ہم سے نہیں ہے کہ وہ پھر بھی ہمیں نہ دے. صحیح ہے. پھر تو ہم مسلمان بھی ہیں، ایک ایکسٹرا خوبی بھی موجود ہے نا، مسلمان بھی ہیں، صلاحیت بھی آگے، پھر تو سب سے پہلے ہمیں دیں گے. ہماری جو پچھلی قیادت تھی ہماری تاریخ میں، جب سے ہمارا زوال شروع ہوا ہے، مولانا نے بھی جگہ جگہ بتایا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان میں یہ چیز عام ہو گئی تھی کہ وہ انفرادی اور ذاتی عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے لیے وسائل کو برباد کرتے تھے. جس زمانے میں ویسٹ ہر شعبے میں بہت بڑے بڑے اسکالر تیار کر رہا تھا، اور وہ کائنات میں موجود مختلف قوتوں کو مسخر کر رہا تھا، اس زمانے میں ہمارے لوگ کیا کر رہے تھے؟ پتنگ بازیاں کر رہے تھے، مرغ لڑا رہے تھے. صحیح ہے. اور اسی طرح کبوتر بازیاں کر رہے تھے. یہ آپ دیکھ لیں، مغلوں کی تاریخ دیکھ لیں، غالب جو بڑے معروف شاعر ہیں، اس کا زمانہ ایسی تھا، اور وہ ہمارے زوال کا زمانہ ہے، کم از کم برصغیر کے اندر.